گئے کہ یہ قائد، یہ ہماری فوج کا سپاہ سالار اپنا تعارف نہیں کروایا، سپاہی کی طرح سب سے آگے لڑ رہا ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ عمرو بن عاص کی مدد کے لیے فلسطین پہنچ گئے، فلسطین کا محاصرہ کر لیا، فلسطینیوں سے کہا، عیسائیوں سے کہا کہ یہ علاقہ چھوڑ دو، تم ہمیں جانتے ہو کہ ہم واپس پلٹنے والے نہیں ہیں، ہماری تاریخ کے اندر پلٹنا نہیں ہے، ہماری تاریخ کے اندر جبڑنا ہے، لہو پیش کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، مار کے لڑنا ہے، خون پیش کرنا ہے۔ دیکھ لو ہم جتنے مدینے سے نکلے تھے کسی ایک کی قبر بھی مدینہ میں نہیں بنی ہے، جہادی محاذوں پہ بنی ہے۔ 40 دن تک فلسطین کا محاصرہ ہوا۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے عیسائیوں کو، صلیبیوں کو خط لکھا، کہا ہم وہ قوم ہیں جتنا تم موت سے نفرت کرتے ہو اتنی ہی ہم موت سے محبت کرتے ہیں، اور جتنا تم شراب سے پیار کرتے ہو اتنا ہی ہم موت سے پیار کرتے ہیں۔ ہم اس وقت تک واپس نہیں پلٹیں گے جب تک تمہیں قیدی نہیں بنائیں گے، جب تک تمہیں نیچے نہیں لگائیں گے۔ کلمہ پڑھ لو ہمارے بھائی بن جاؤ گے، نہیں پڑھو گے تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا۔ صلیبیوں نے یہ خط پڑھا، انہیں اس بات کا یقین آ گیا کہ مسلمان واپس پلٹنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ فلسطین، یہ مسجد اقصی، یہ بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے، مگر شرط ایک ہے کہ تمہارا امیر المؤمنین جو عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ، وہ یہاں خود آئیں، ہم ان کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کو خط لکھا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہاں میں خود آؤں گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بیت المقدس کو مسلمان فتح کریں گے۔ قافلہ نکلا، دنیا حیران تھی کہ مدینے کا سالار، مدینے کا یہ قائد، پتہ نہیں کتنی اس کے ساتھ فوج نکلتی ہے، کتنے لاؤ لشکر کے ساتھ زیب و زینت نکلتے ہیں، لیکن نہیں، چند صحابہ کرام ساتھ تھے۔ بڑھتے رہے، آگے جاتے رہے، حتیٰ کہ جابیہ مقام پہ جو کہ شام کا ایک علاقہ ہے، وہاں ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ استقبال کے لیے، صحابہ کرام امیر المومنین کا استقبال کے لیے وہاں کھڑے۔ مدینے کا یہ سالار رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے جب لباس دیکھے، اپنی فوج کی قیادتوں کے لباس دیکھے، زرق برق لباس تھے، خوبصورت لباس تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سنگریزے پکڑے، کنکر پکڑے، اور ان قائدین پہ، فوجوں کے سالاروں پہ وہ سنگریزے پھینکے، کہا تم کو مدینے کی کہانیاں بھول گئی؟ پھٹے پرانے کپڑے پہنا کرتے تھے، کسی کو جوتا نہیں ملتا تھا، کسی کو سواری نہیں ملتی تھی، کسی کو مکان نہیں ملتا تھا، آج تم یہاں آئے ہو، تم نے خوبصورت لباس پہن لی، لگتا ہے تم جہاد سے دور ہو چکے، جہادیوں کے یہ لباس نہیں ہوا کرتے۔ تو صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، امیر المومنین یہ تو ہم نے کافروں کو دھوکہ دینے کے لیے اوپر لباس خوبصورت پہنا ہوا ہے، ذرا نیچے دیکھیں، نیچے ویسے ہی ہماری تلواریں ہیں، ویسے جہادی لباس ہے، دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے پھر کوئی بات نہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں، آگے بڑھے، اونٹ پہ سوار ہے، ایک ندی آئی، اس کو کراس کرنا تھا۔ امیر المومنین نیچے اترے، اپنے موزے اتارے، موزے کندھے پہ رکھے، اونٹ کی نکیل پکڑی، اپنے لباس کو اوپر کیا اور ندی کو عبور کر لیا۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ فرمانے لگے امیر المومنین یہ کام اچھا نہیں ہے، کوئی دیکھ لیتا تو کیا کہتا کہ ان کا بادشاہ، ان کا امیر، ان کا خلیفہ خود ہی ندی میں اترا ہے، موزے کندھے پہ رکھے ہیں، نکیل اونٹ کی پکڑی، ندی کو عبور کیا ہے، آپ ہمیں حکم دیتے۔ امیر المومنین فرمانے لگے ابو عبیدہ تمہارے علاوہ اگر کوئی اور آدمی بات کہتا تو بات سچتی تھی، مگر تم یہ بات کہنے لگے ہو۔
क्या तुम नहीं जानते हम जलील कौम थे, हमको कोई पूछता नहीं था, जिल्लत के अंदर पड़े हुए थे। मैं वो उमर बिन खत्ताब हूं, मैं ऊंट लेकर बाहर सहरा में निकला करता था, मेरा बाप मुझको भेजा करता था, सारा सारा दिन ऊंटों को चराया करता था, धूप गर्मी बर्दाश्त करता था, फाके लिया करता था, रात को ऊंट चरा के वापस घर आता तो मेरा बाप मुझे सोटे से मारा करता था। और आज आपने मुझे इतनी इज्जत दे दी कि लोग मेरे हुक्म को मानते। अरे बेटा एक बात को याद रखो, अल्लाह ने हमको इस्लाम की वजह से अज़्ज़ल्लाहु बिल इस्लाम, इस्लाम की वजह से रब ने हमको इज्जत दी है। जब भी हमने इस्लाम को छोड़ा रब हम तकलील कर देगा। और अमीरुल मोमिनीन की कही हुई बात एक एक हरफ सच साबित हो रहा है, एक एक बात सच साबित हो रही है। कम तराकू मिन जन्नातिन व उयून। अमीरुल मोमिनीन आगे गए, दिमश्क शहर देखा,